ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فریدی ٹی وی۔ دوستو، پوری دنیا کو ہنسانے والا چارلی چیپلن 1889 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والا چارلی چیپلن کی زندگی بچپن میں مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ چارلی کا باپ چارلز چیپلن 1890 تک برطانیہ کا کافی مشہور سٹیج آرٹسٹ تھا، لیکن اس کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود بھی چارلی چیپلن کا باپ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ یہاں تک کہ جب چارلی 1 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اپنی فیملی کو خرچہ دینا ہی بند کر دیا اور یوں چارلی کی زندگی غربت سے شروع ہوئی۔ چارلی جب 12 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی نشے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ چارلی کی ماں بھی ایک آرٹسٹ تھی۔ اب چارلی اور اس کے بھائی سڈنی کا واحد سہارا ان کی ماں تھی، لیکن بہت جلدی ان کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ دوستو، چارلی اور اس کا بھائی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران چارلی اور اس کے بھائی نے سروائیو کرنے کے لیے ہر طرح کی نوکری کی۔ انہوں نے اخبار بیچے، ایک کھلونے بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کیا، اس نے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا اور اس طرح اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر طرح کے کام کیے۔ لیکن چارلی کے اندر دراصل ایک آرٹسٹ موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ڈراموں میں بھی کام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے رولز کر کے 1910 میں چارلی کو ایک ڈرامہ کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہیں سے اس کا کیریئر اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ایک ڈرامہ جس کا نام نائٹ ان این انگلش میوزک ہال تھا، اس نے چارلی کو امریکہ میں کافی مشہور کر دیا۔ صرف 2 سال کے بعد 1912 میں اس کو ایک فلم کی آفر ہوئی۔ دوستو، چارلی چیپلن کی پہلی فلم میں اس کو ایک ہفتے کے صرف $150 ملتے تھے، لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیپلن کی ڈیمانڈ بڑھا دی اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے ہر مووی میں چارلی چیپلن کو کامیڈی سائلنٹ موویز کا بادشاہ کہا جانے لگا۔ دا وومن آف پیرس، دا گولڈ رش، دا سرکس اینڈ دا سٹی لائٹس اور اس جیسی کئی ماسٹر موویز چارلی چیپلن کے کریڈٹ پر ہیں۔ چارلی چیپلن نے 4 کتابیں بھی لکھیں۔ یہ ایک میوزیشین تھا اور کئی انسٹرومنٹ بھی پلے کر لیتا تھا۔ چارلی نے 4 دفعہ شادی کی۔ اس کے 8 بچے تھے اور اس کی آخری بیوی کا نام اونا چیپلن تھا۔ 25 دسمبر 1977 کو کرسمس کے دن چارلی چیپلن کی سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی۔ اس کی عمر 88 سال تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کو سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر کے قریب ہی دفنا دیا گیا۔ دوستو، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ چارلی چیپلن کی موت کے تقریباً 2 مہینے کے بعد 2 مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی اونا چیپلن کو سوئٹزرلینڈ کی لوکل پولیس کی طرف سے کال آئی۔ پولیس نے اونا چیپلن کو ایسی بات بتائی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس کے مطابق چارلی کی لاش اس کے قبر سے غائب ہو چکی تھی۔ کسی نے چارلی چیپلن کی قبر کو کھود کر چارلی کی لاش چوری کر لی تھی۔ پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی۔ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی چیپلن کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لاش غائب ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد چارلی کی بیوی اونا چیپلن کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال اغوا کاروں کی تھی۔ انہوں نے چارلی کی بیوی کو بتایا کہ چارلی کی لاش ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے چارلی کی لاش کے بدلے $6 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس وقت یہ بے حد بھاری رقم تھی۔ دوستو، یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اغوا کر کر اس کے بدلے تاوان مانگا جا رہا تھا۔ چارلی کی بیوی اونا چیپلن نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اغوا کاروں نے اس کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دی۔ اس دور میں موبائل فون تو نہ ہونے کے برابر تھے، تو فون زیادہ تر فون بوتھ سے ہی کیے جاتے تھے۔ پولیس نے آس پاس کے تقریباً 200 فون بوتھس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ فون بوتھس کو ٹیپ کیا جاتا تھا اور ان 200 فون بوتھس کے آس پاس سادہ لباس میں پولیس ہر وقت موجود رہتی تھی۔ یہ مانیٹرنگ کام آ گئی۔ کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے 2 لوگوں کو چارلی چیپلن کی لاش چرانے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کے نام رومن واڈاس اور گیسٹو گینف تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا اور یہ دونوں مکینک تھے۔ ان دونوں نے سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی۔
دوستو اس کام کا ماسٹر مائنڈ رومن واڈاس تھا۔ انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کو چوری کر اس کو چارلی کے گھر سے 1 میل دور کھیتوں میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس نے دونوں کی موجودگی میں چارلی کی لاش کو کھیتوں سے نکالا اور اس کو پھر سے واپس اس کی قبر میں دفنا دیا۔ اب کی بار چارلی چیپلن کی قبر کو کنکریٹ سے پکا کروا دیا گیا تاکہ اس کی لاش کو دوبارہ چوری نہ کیا جا سکے۔ اس کام کے ماسٹر مائنڈ رومن واڈاس کو 4.5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ دوسرے مجرم گینسٹو گینف کو 18 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے یہ جرم ایک اٹیلین اخبار میں شائع ہونے والی کہانی کو پڑھ کر کیا تھا۔ ان لوگوں نے پکڑے جانے کے بعد چارلی کے گھر والوں سے معافی مانگی اور چارلی کی بیوی اونا چیپلن نے ان کی معافی قبول کر ان کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ پوری دنیا کو حیران ضرور کر گیا۔ چارلی چیپلن کی قبر آج بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔